میرا نام سارہ ہے۔ 5 سال پہلے جب میں 20 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو خالہ کا 16 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد انہوں نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خالہ کا بیٹا بہت اچھا لگا، وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین تھی اس میں کیسے پھنس گئی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ کیونکہ گرمیاں تھیں اس لیے خالو اور خالہ رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک چارپائی پر سو جاتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور میرے بارے میں کیا سوچے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب اور پر اسرار سی لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھیں جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہوتی ہے۔ خیر اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا جو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا اور خالہ سرسوں کے تیل سے خالو کی مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین سے جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہیں سوچوں میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے۔ خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں نے جھٹ سے اس بارے میں سوال کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی خالہ نے بتایا کہ خالو روز میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں اور سکون لیتے ہیں۔ مجھے بھی سکون ملتا ہے۔